بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی اللہ علی نبیہ ومصطفاہ محمد وآلہ وصحبہ ومقرئ القرآن مع محبہ وبعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں قرآنی حروف مفردات کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ قرآنی حروف مفردات کی درست ادائیگی کے بغیر قرآنی الفاظ کی صحیح ادائیگی ممکن نہیں۔ ہجا کے معنی ہیں حرفوں کو آپس میں جوڑنا اور ملانا، لہذا وہ حروف جن کو جوڑ جوڑ کر کسی زبان میں لفظ بنائے جاتے ہیں، ان کو اس زبان کے حروف ہجا، حروف تہجی اور حروف مفردات کہتے ہیں۔ مثلا عالمہ کا ہجا عین، لام، میم ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کے کل 29 حروف ہیں۔ ان 29 حرفوں کی جس طرح شکلیں مختلف ہیں، اسی طرح ان کی آوازیں بھی الگ الگ ہیں۔ مثلا بعض کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے، جیسے او، وہ۔ بعض کو باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے، جیسے با، تا۔ بعض کو سیٹی جیسی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ز، سین۔ اور بعض کو نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی جیسی آواز کے پڑھا جاتا ہے، جیسے ثا، ذ۔ حروف مفردات کہنے کو تو یہ الف، با، تا، ثا ہیں، مگر قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور لب و لہجہ کی بنیاد انہی حروف کی درست ادائیگی پر موقوف ہے، لہذا ان حرفوں کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے پر جس کو جتنی قدرت حاصل ہو جائے گی، تو وہ اتنے ہی آسانی سے قرآن مجید کے صحیح تلفظ کو پالے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس چیز کی بنیاد جتنی مضبوط اور پختہ ہوگی، وہ چیز اتنی ہی مستحکم اور پائیدار ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کسی چیز کی بنیاد کمزور اور غیر مستحکم ہوگی، تو وہ چیز بھی کمزور اور ناپائیدار ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآنی حروف مفردات کے صحیح تلفظ سے واقفیت نہیں ہوتی، تو پھر قرآن مجید کی تصحیح میں بہت دقت پیش آتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ قرآنی حروف مفردات کی ادائیگی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ حروف مفردات کو کھینچنے یا نہ کھینچنے کے لحاظ سے طریقہ یہ ہوگا کہ جس حرف کی آواز کے 2 حرف ہوں، اسے تھوڑا سا لمبا ادا کریں، جیسے با، تا، ثا۔ اور جس حرف کی آواز کے 3 حرف ہوں، اسے 2 گنا لمبا ادا کریں، جیسے جیم، عین، نون۔ اور الف اور حمزہ کو بغیر لمبا کیے ادا کریں، ان کو کھینچ کر آلیف، حمزہ نہ پڑھیں۔
آئیے قرآنی حروف مفردات کی ادائیگی کی پہچان کریں اور مشق کریں، اور جو تلفظ حاصل ہو اسے بار بار دہرائیں تاکہ قرآن مجید کا صحیح تلفظ اپنا سکیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ قرآنی حروف کی ادائیگی کی کیفیات با تصویر اور عملی مشق۔ الف کی ادائیگی میں آ کو بغیر کھینچے لی کو فا کے ساتھ فوراً ملائیں، یعنی الف الف الف۔ آئیے مشق کیجیے۔ الف الف الف۔ با کی ادائیگی میں ہونٹوں کے گیلے حصے کو سختی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی با با با۔ اور یاد رکھیں کہ با کی ادائیگی میں ہونٹوں کے گیلے حصے سے مراد وہ حصہ ہے جو ہونٹوں کے بند ہونے کے وقت اندر چھپ جاتا ہے۔ آئیے مشق کیجیے۔ با با با۔ تا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی تا تا تا۔ اور یاد رکھیں کہ سامنے والے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ آئندہ بھی مختلف حروف کی ادائیگی کے ضمن میں بھی ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کا ذکر آئے گا، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ثنایا علیہ سے مراد سامنے والے اوپر کے 2 دانت ہیں، جبکہ ثنایا سفلی سے مراد سامنے والے نیچے کے 2 دانت ہیں۔ آئیے مشق کیجیے۔ تا تا تا۔ ثا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی ثا ثا ثا۔ اور یاد رکھیں کہ سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ آئیے مشق کیجیے۔ ثا ثا ثا۔ جیم کی ادائیگی میں زبان کے درمیان کو تالو کے ساتھ سختی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی جیم جیم جیم۔ اور یاد رکھیں کہ جیم کی ادائیگی میں چے کی آواز مکس نہ کریں، یعنی جیم جیم جیم، اور یہ صحیح نہیں۔ آئیے مشق کیجیے۔ جیم جیم جیم۔ ہا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی سانس میں پڑھیں، یعنی
ہا ہا ہا۔ اور یاد رکھیں کہ ہا کی درست آواز کی پہچان یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت گلے میں کچھ دباؤ سا محسوس ہوگا، یعنی ہا ہا ہا۔ آئیے مشق کیجئے، ہا ہا ہا۔ خا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی خو خو خو۔ اور یاد رکھیں کہ خا کی ادائیگی میں خرخراہٹ کی آواز پیدا نہ ہو، یعنی خو خو خو، اور یہ صحیح نہیں۔ آئیے مشق کیجئے، خو خو خو۔ دال کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی دال دال دال۔ آئیے مشق کیجئے، دال دال دال۔ ذال کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی ذال ذال ذال۔ آئیے مشق کیجئے، ذال ذال ذال۔ را کی ادائیگی میں زبان کی نوک کی پشت کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی رو رو رو۔ آئیے مشق کیجئے، رو رو رو۔ زا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو ثنایا سفلی کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، یعنی ز ز ز۔ اور یاد رکھیں کہ سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ زا کی ادائیگی میں دانتوں کو سختی سے نہ ملائیں، یعنی ز ز ز۔ اور یہ غلط طریقہ ہے، آئیے مشق کیجئے، ز ز ز۔ سین کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو ثنایا سفلی کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، یعنی سین سین سین۔ اور یاد رہے کہ سین کی ادائیگی میں
سیٹی جیسی آواز کے لیے دانتوں کو سختی سے بند نہ کریں، یعنی سین سین سین، اور یہ غلط طریقہ ہے۔ آئیے مشق کیجئے، سین سین سین